رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله، والآخر بلا آخر يكون بعده. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام. كما هو أهله. الحمد لله على كل حال، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين محبوب رب المشرقين مالك قاب قوسين أبي القاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وجلالتهم وولايتهم وعطشهم وعلمائهم وأتباعهم وشيعتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق ثم حق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صلوات عزیزان گرامی و برادران ایمانی و محبان آل محمد، اس سے پہلے کہ انشاءاللہ بات کا آغاز ہو، ہم پروردگار سے دعا گو ہیں کہ بیمار کربلا کے صدقے میں جناب جواد شیرازی صاحب کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، اور جو شیعان حیدر کرار جہاں جہاں پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو مقروض ہے ان کے قرض کو ادا کروائے انشاءاللہ. صلوات پر محمد و آل محمد. اور عزیزان گرامی، ایک اطلاع ہے جو آپ تک پہنچانی ہے. جیسا کہ میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ وقت کی پابندی اگر ہم خود مل کے کریں گے تو انشاءاللہ کسی کو کوئی تکلیف پیش نہیں آئے گی. تو یہ اعلان ہم سب کا ہے، ہم سب کے لیے ہے انشاءاللہ. کیونکہ کل سے عزیزان گرامی آپ بہتر جانتے ہیں کہ ویک ڈے شروع ہیں اور بچوں کا ساتھ ہوتا ہے، مائیں بہنیں آتی ہیں، مولا انہیں سلامت رکھیں. تو انشاءاللہ ٹھیک 8:30 بجے میں آپ کی خدمت میں پیش ہو جاؤں گا انشاءاللہ.
اور بلکہ 8 بجے مجلس کا آغاز ہو جائے گا. 8:30 بجے انشاءاللہ شہزادیہ کونین کی بارگاہ میں میری حاضری ہو جائے گی. تو انشاءاللہ آپ حضرات سے وقت کی پابندی گزارش ہے، اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ میں ان میں سے نہیں ہوں کہ جو مجمع کا انتظار کرے اور پھر بات کو پہنچاؤں آپ تک، کیونکہ مجھے اس مجمع پہ اتنا ہی یقین ہے کہ جتنا رسول کو تھا، اور یہ کہا تھا کہ جو حاضر ہے وہ غائب تک بات کو پہنچا دے. عزیزان گرامی، جو غائب ہیں وہ تو غائب ہیں، لیکن مجھے حاضر پہ بہت یقین ہے، کیونکہ ہم حاضر کے ماننے والے ہیں. تو عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ کے اذہان عالیہ میں موضوع محفوظ ہے، محمدیہ سیکٹر کی یہ 3ری مجلس موضوع اطاعت پر ہماری گفتگو جاری و ساری ہے کہ کس کی اطاعت ہونی چاہیے اور ایک مطیع کو کیسا ہونا چاہیے. تو عزیزان گرامی، جیسا کہ میں نے ایک دن عرض کیا تھا کہ جہاں بات اطاعت کی آتی ہے، ایک سب سے بڑا مسئلہ جو معاشرے میں پیش آ رہا ہے وہ ہے اطاعت والدین. لیکن میں پھر یہی بات عرض کروں گا کیونکہ میرا موضوع اطاعت حقیقی ہے. اور عزیزان گرامی، اگر انسان اطاعت حقیقی کو ٹھیک سے سمجھ لے تو کبھی اس طرح کی مشکل اس کے سامنے پیش نہ آئے جسے ہم اطاعت والدین کے نام سے جانتے ہیں. اور عزیزان گرامی، اگر تھوڑی سی دقت نظری اس پہ غور کیا جائے، کیونکہ مسئلہ خود ایسا ہے اطاعت والدین کا کہ انسان یا تو خود اس مرحلے سے گزرا ہو یا اس مرحلے میں موجود ہو. کیونکہ یہ مسئلہ ایسا عزیزان گرامی اولاد کا کہ جب معصوم خود ایک معصوم سے یہ کہتا ہے کہ بیٹا اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو تم جانتے. تو عزیزان گرامی، جب تک خود انسان صاحب اولاد نہیں ہو سکتا، بہت سے درد کو خود سمجھ نہیں سکتا. لیکن یہ تو ایک دوسرا پہلو ہے سکے کا. ایک سکے کا جو پہلا پہلو ہے اس کی طرف اگر نگاہ کریں تو اکثر ہمارے بزرگ یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ قبلہ مولانا میرے بھائی ذرا بچوں پہ مجلس پڑھیے کہ اطاعت والدین کریں. مجھے ایک بات نہیں سمجھ میں آتی عزیزان گرامی، جب بزرگ اس بات کو کہتے ہیں، میں اس میں اپنے آپ کو بھی شمار کر رہا ہوں کہ بچوں کے لیے پڑھیے کہ اطاعت والدین کیسے کی جائے، تو ذرا انصاف سے بتائیے کیا بڑے اس کا حق ادا کر رہے ہیں؟ ہم بڑے کہاں تک اس کا حق ادا کر رہے ہیں اور کہاں تک ہمارے ماں باپ کی اطاعت کر رہے ہیں؟ اور عزیزان گرامی، بچے کا جو پہلی درسگاہ ہے وہ اس کے ماں باپ ہیں. بچے کا جو پہلا آئیڈیل ہے، پہلا ہیرو ہے، وہ اس کا باپ ہے، وہ اس کی ماں ہے. عزیزان گرامی، اگر وہ خود اس چیز پر عمل نہیں کریں گے تو بچے سے کیوں ایسی چیز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، کیوں ایسی چیز کی امید کر رہے ہیں جو اس پر وہ خود عمل نہیں کر رہے. عزیزان گرامی، ہر ماں باپ یہ تو چاہتے ہیں کہ بچہ نمازی ہو جائے. عزیزان گرامی، بچہ جو ہے نا، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ بہت سی چیزوں میں انسان حیوان سے مشترک ہے، کامن ہے، جس میں سے ایک شے ہے سینس آرگنز آپ کے. اچھا، بچے کے بھی سینس آرگنز ہیں، کیونکہ انسان جب پیدا ہوا ہے تو اس کے اللہ نے اسے سینس آرگنز عطا کیے ہیں جسے ہم حواس خمسہ ظاہرہ کہتے ہیں. باصرہ، سامعہ، ذائقہ، لامسہ، یہ جو ٹیسٹنگ برڈز ہیں انسان کے، یہ جو آنکھیں ہیں، یہ جو کان ہیں. عزیزان گرامی، بچے کے لیے یہ ساری اشیاء، کیونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ جب اللہ نے بچے کو پیدا کیا، دنیا میں لایا، تو وہ کوئی شے نہیں جانتا تھا، لیکن ساتھ میں ان اشیاء کو اس نے عطا کیا کہ وہ بہتر چیزوں کو جانے اور بہتر چیزوں کو قبول کرے. اب ذرا آپ انصاف سے بتائیے، جو اشیاء خداوند کریم نے آپ کی اولاد کو دی ہے، سب سے پہلی شے تو یہ ہے کہ اگر کسی کی اولاد کی یہ ساری کی ساری 5 کے 5 سینس آرگن سلامت ہے تو سب سے پہلے اسے شکر خدا کرنا چاہیے. ذرا انصاف سے بتائیے، ہم میں سے کتنے ہیں جو اس بات کے لیے شکر خدا کرتے ہیں؟ اور جب آپ شکر خدا کرتے ہیں عزیزان گرامی، تو ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جب آپ کے حوالے کوئی قیمتی چیز کی دی گئی ہے تو اس کے سنبھال کے رکھنا بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اب ذرا انصاف سے بتائیے، جو اس کو آنکھیں عطا ہوئی ہے، جو شے وہ دیکھے گا وہ سیکھے گا. ابھی تک کچھ نہیں جانتا تھا، خداوند کریم نے اس کو آنکھیں اس لیے دی کہ جو دیکھے وہ سیکھے. اب ذرا انصاف سے بتائیے، اس نے کتنی مرتبہ آپ کو صبح کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا؟
صحیح ہے نا؟ ہم یہی چاہتے ہیں کہ بچہ نماز پڑھے، لیکن انصاف سے بتائیے ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو خود نماز پڑھتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچہ ہمارا ماتم کرے، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جب ہلکا لگتا ہے تو بیچ میں کھڑے ہو کے ماتم کرتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا بچہ نوحہ پڑھے، ٹھیک ہے مجمع میں آپ نوحہ نہیں پڑھ سکتے، کچھ مجبوریاں ہیں، لیکن گھر میں تو ایک ایسا ماحول بنائے کہ بچہ وہاں سے سیکھے، پہلی درسگاہ ہے، پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنی دیر ہو جائے کہ آپ ہاتھ ملتے نظر آئیں۔ اچھا اور بھی رخ عجیب ہے عزیزان گرامی، ایک بات بالکل صاف ہے کہ اللہ کسی چیز میں بغیر عدل کے کام نہیں لیتا۔ اگر آج آپ کا بچہ آپ سے زبان درازی کر رہا ہے تو ذرا ماضی کی طرف ایک مرتبہ نظر کر کے دیکھیے، کہیں کل آپ نے تو کسی سے زبان درازی نہیں کی تھی۔ عزیزان گرامی، جو آج آپ کا آج ہے وہی ہمارا کل ہے، تو عزیزان گرامی ذرا ماضی کی طرف نظر اٹھا کے دیکھیں، کہیں ہم نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے ہمارا بچہ اور ہمارا کل آج ہمارے سامنے ہمارا آج بن کے کھڑا ہوا ہے۔ بھائی یہ سب باتیں ہمارے سامنے پیش آتی ہیں نا۔ اچھا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، بس چند لمحے اس پہ میں صرف کرنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی، کیونکہ میری ذمہ داری ہے اور انشاءاللہ پھر اطاعت حقیقی میں پوری کی پوری گفتگو ہوگی عزیزان گرامی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ بڑے شریف تھے، انہوں نے اپنے ماں باپ کی اطاعت کی، لیکن بچہ ان کے ساتھ اس طرح کا مطیع نہیں ہے، اتنا فرما بردار نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی اس وقت ضرورت ہے کہ آپ غور کریں چند چیزوں پر کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کا بچہ زبان درازی کر رہا ہے یا آپ کا فرما بردار نہیں ہے۔ اس میں سب سے پہلی شے ہے عزیزان گرامی بچے کی غذا، بچے کی غذا، رزق حلال۔ رزق حلال دیکھیں کہ رزق حلال بہت اہم شے ہے۔ بھائی بچے نے پلے اسٹیشن مانگا، وہ تو بچہ ہے، وہ تو مانگے گا۔ آپ ماں ہیں، آپ باپ ہیں، آپ کی ممتا جاگے گی، آپ کی شفقت جاگے گی، آپ اس کو لا کے دے دیں گے، لیکن وہ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ یہ پلے اسٹیشن آیا کہاں سے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ بچے کے پہلے دن سے اس کی غذا سے لے کر اس کے استعمال کرنے کی چیزوں تک کہیں پہ کوئی رزق حرام نہ ملا۔ کیونکہ عزیزان گرامی رزق حرام کی ایک خاصیت یہ ہے کہ جب انسان رزق حرام کھاتا ہے یا اسے استعمال کرتا ہے تو وہ اچھے برے کی تمیز سب سے پہلے کھوتا ہے، سب سے پہلے اچھے برے کی تمیز کھو دیتا ہے۔ اب میں رزق حرام کی زیادہ تفصیلی گفتگو کم سے کم اس ملک میں تو نہیں کر سکتا عزیزان گرامی، کیونکہ مجھے بھی آگے مجلسیں پڑھنی ہے۔ تو خیر اس کے خود کفیل آپ ہیں، کوئی بچہ تو ہے نہیں کہ جسے زیادہ گہرائی سے سمجھایا جائے، آپ لوگ خود اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ رزق حلال کیا ہے۔ اور پھر عزیزان گرامی اس کے بعد ایک شے اور ہے کہ یہ تو نہیں کہ آپ کا بچہ، آپ اپنے بچے کو زیادہ سوفسٹیکیٹڈ بنانے کے چکر میں سینٹر سے دور کر رہے ہیں۔ میں نے یہ بھی دیکھا عزیزان گرامی، بہت سے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ بھائی مولانا صاحب ہمارا بچہ تو آپ کو پتا ہے گھر میں اردو بات ہی نہیں کرتا، فخریہ انداز سے بیان کرتے ہیں، لیکن جب یہی بچہ بڑا ہونے کے بعد کہتا ہے ڈیڈ کیپ کوائٹ، یہ آپ ہی کا فخر تھا نا کہ ہمارا بچہ انگلش میں بات کرتا ہے صرف۔ عزیزان گرامی جو آپ کے روٹس ہیں، جو ہمارا کلچر ہے، اسے نہیں کھونا۔ اگر ہم نے یہ کھو دیا تو اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں اور ہم کسی اور کو اس کا قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے۔ اچھا ایک بات اور ہے، کچھ ماں باپ ایسے بھی ہیں، دیکھیں میں کسی کو خاص کر کے نہیں کہہ رہا ہوں، ایسا ہے آپ جانتے ہیں معاشرے کی حالت ایسی ہو گئی ہے، بہت سے ایسے کہ مولانا ہمارا تو کوئی، معذرت کے ساتھ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں جو کہ نہیں کرنا چاہیے، مولانا ہمارے بچے کا تو کوئی دیسی دوست ہے ہی نہیں، سارے دوست اس کے گورے ہیں، یہ فخر ہے۔ عزیزان گرامی میری نہیں سمجھ میں آتا ہے کیسا فخر ہے، لیکن کل یہی بچہ بڑے ہونے کے بعد جب ان سے زبان درازی کرتا ہے تو ذرا ان سے پوچھئے کہ اب آپ کے کون کام آ رہا ہے۔ عزیزان گرامی چند اشیاء ایسی ہیں اگر انسان اس سے تمسک اختیار رکھے، اگر ان سے جڑا رہے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، رسول فرما رہے ہیں۔ عزیزان گرامی ایک ہے اہل بیت، ایک قرآن، ایک اہل بیت ایک قرآن۔ یا تو آپ خود گھر میں اس چیز کو اس تک پہنچا سکتے ہیں بچے کو، اگر نہیں پہنچا سکتے تو ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اسے سینٹر تک لے کر آئیں۔ اور آپ نے اب بس ایک بات اور اس بات کو تمام کرتا ہوں اور انشاءاللہ میرا اصل موضوع کی طرف آؤں گا عزیزان گرامی۔ آپ نے یہ تو سنا ہے کہ اگر اولاد فرما بردار نہ ہو تو ماں باپ اس کو آنکھ کر دیا کرتے ہیں، سنا ہے نا آپ نے، لیکن شاید آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ اولاد بھی ماں باپ کو آنکھ کرنے کا حق رکھتی ہے۔ کب؟ جب فرشتے اس سے سوال کریں گے
کہ تو نے ایسا کیوں کیا, کیا وجہ تھی کہ تو نے اس فعل کو انجام دیا, تو اس وقت وہ کہے گا کہ میرے ماں باپ کی وجہ سے میں نے اس فعل کو انجام دیا, انہوں نے مجھے صحیح نہیں کیا. اب میں نہیں چاہتا کہ روز محشر میں میرے ماں باپ کی وجہ سے پہچانا جاؤں, میں ان سے قطع تعلق کرتا ہوں. تو عزیزان گرامی آپ سوچئے کتنی بڑی شے ہے یہ, بہت بڑی ذمہ داری ہے. لیکن میں بارگاہ الہی میں دعا گو ہوں کہ بصدقہ محمد و آل محمد ہمیں خداوند کریم اہل بیت کا مطیع بنائے اور ان کی اطاعت کو برقرار رکھے, اور ہمیں اصل دین, اصل مذہب اور معرفت اہل بیت کی توفیق حاصل ہو. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. کیونکہ عزیزان گرامی بچے تو تب بھی بچے ہیں, ان کو ایک بات میں نے سمجھا دی, وہ یہاں سے جائیں گے شاید بھول جائیں. آپ کی اور ہماری ذمہ داری کہ جب ہم سینٹر سے جاتے ہیں, مجھے نہیں پتا کہ جب سینٹر سے لوگ جاتے ہیں تو کار میں کیا بات کرتے ہیں, کیسی گفتگو ہوتی ہے. کار میں جب ٹریول کرتے ہیں گفتگو یہی ہونی چاہیے کہ مولانا نے آج کیا پڑھا, ذاکر نے آج کیا پڑھا, آج کون سا نوحہ تھا. آپ بات کر کے دیکھیے عزیزان گرامی, کیونکہ یہ 2 مہینہ 8 دن کا ہمارا پورا سمسٹر, آپ بچے سے اسکول کی رپورٹ لیتے ہیں نا کہ آج ٹیچر نے کیا پڑھایا, کیسا تھا, جو آپ نے سمجھایا آپ اس کو سمجھائیے. دیکھیے ہمارے لیے تو ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ ہم صرف نہ ہی ہم ایک لگاتار قرآنی گفتگو کر سکتے ہیں, نہ صرف عرفان اور معرفت کی باتیں کر سکتے ہیں, نہ صرف مسئلے مسائل بیان کر سکتے ہیں. اب تو سب کچھ ایک ساتھ ادا کرنا ہے کیونکہ ہر طرح کا مکس مجمع ہے عزیزان گرامی. تو ضروری ہے کہ آپس کا ڈسکشن ہیلدی ہو. جب تک آپس کا ڈسکشن ہیلدی نہیں ہوگا نا, معرفت کے درجات بلند نہیں ہوں. تو عزیزان گرامی بس بڑی معذرت کے ساتھ اگر میں نے آپ کا وقت زیادہ لے لیا ہو, اور کبھی کبھی مجھے پتا ہے کہ بڑا خشک موضوع ہو جاتا ہے, اور کبھی کبھی کچھ لوگ کو یہ لگتا ہے کہ مولانا خود ابھی 4 دن کے ہیں اور ہمیں سمجھانے چلے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کی اولادیں ہوں گی تو کس طرح پرورش کر پائیں گے. لیکن عزیزان گرامی بس دعا گو ہے اس بارگاہ میں کہ مولا ہماری مدد کرے. تو عزیزان گرامی معلوم یہ ہوا کہ جس اطاعت پہ ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ ہم کس طرح ایک اصلی رہبر کو پہچانیں, ہمارے اصلی امام کو کس طرح پہچانیں گے اور کس طرح اصلی اطاعت کریں گے. جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو اپنے آپ کو کہاں کہاں اور کس کس طرح کیسی کیسی اطاعت میں دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں فائدہ نظر آتا ہے. جب صبح چلے تو باس کی اطاعت, اسکول اور کالج میں ٹیچر کی اطاعت, دوستوں کی اطاعت, اور جب ایک مرتبہ گھر آتے ہیں تو گھر کے حالات تو آپ اس سے بہتر جانتے ہیں, کون کس کی اطاعت میں رہتا ہے. میں کیا بیان کروں عزیزان گرامی. تو معلوم یہ ہوا کہ جب انسان کو اپنا فائدہ نظر آتا ہے تو اس کی اطاعت کی نوعیت بدلنے لگتی ہے. لیکن اطاعت حقیقی کچھ اور ہے. اطاعت حقیقی ہمیں کچھ اور بتاتی ہے. خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اب عزیزان گرامی تھوڑی سی گفتگو اس پر ہو جائے کہ اولی الامر ہونا کیسا چاہیے. اچھا بہت سو کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی اطاعت کی ہے. میں دعویٰ کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی, انہوں نے حقیقی اطاعت نہیں کی. اور بہت سو کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کی. اچھا اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس بنا پر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے محمد رسول اللہ کہا ہے تو اللہ کے نبی کی اطاعت بھی ہو گئی. لیکن عزیزان گرامی اولی الامر کا مصداق اللہ جانے کس کس کو بنایا. لیکن جب ان کو مصداق نظر نہیں آیا نا عزیزان گرامی تو بس یہ کہہ کے چپ ہو گئے کہ حسبنا کتاب اللہ, ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے, ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. لیکن کبھی کبھی ہمارے مومنین بھی ایک شکوہ کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ خداوند کریم نے قرآن میں اہل بیت کے نام نہیں رکھے. عزیزان گرامی یہی تو مزہ ہے کہ نام نہیں رکھے. اچھا اگر نام رکھ دیے جاتے ذرا انصاف سے بتائیے کہ کس کس دور سے ہماری شریعت گزری ہے, کیا ان دور میں یہ قرآن کو بدلتے نہیں؟ کیا قرآن سے نام نہیں نکال دیے جاتے؟ جہاں دشمن کھلا دشمنی پہ اتر آیا ہے. اب میں اس کے بدلے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. عزیزان گرامی قرآن میں نام پوشیدہ کر کے رکھے گئے ہیں. میں آپ سے ایک سوال کروں, کیا وجہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے آخری امام کو پردے غیب میں رکھا گیا ہے؟ تو عزیزان گرامی اس لیے کہ دشمن قتل کے در پہ ہے. دشمن چاہتا ہے کہ ان کے نام دنیا سے مٹا دے, تو اللہ کی کتاب میں ان کے نام کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ تو عزیزان گرامی وہ بھی خدا ہے, حکمتوں والا ہے, رب العالمین ہے. اس نے بھی اپنی حکمت کو دکھاتے ہوئے نام نہیں رکھے, صفات کو رکھا. عزیزان گرامی صفات کو رکھا. اب جب صفات کو رکھ دیا تو اب کسی کی ہمت ہے جو آ کے بات کرے؟ عزیزان گرامی اسی میں تو مزہ ہے. جب صفات رکھ دی ہے نا, انشاءاللہ آگے اس پہ اور گفتگو کروں گا میں,
جب صفات رکھ دیے تو اب اس پہ کوئی آ کے دعویٰ کرے کہ ہم یہ ہیں. جب یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارا ولی اللہ ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. عزیزان گرامی جب اتنی بات کہہ دی کہ تمہارا ولی اللہ ہے اور رسول ہے اور وہ مومن ہے کہ جو حالت رکوع میں انگوٹھی دے، تو عزیزان گرامی کوئی انگوٹھی دے کے بتائے. اب ان صفات پہ کوئی اپنے آپ کو رکھ کے دکھائے تو بات ہے. عزیزان گرامی بات ہی ہے نا کہ کوئی صفات پر رکھ کے دکھائے تو اب ان لاکھ ہیرا پھیری کرتے رہیں، لاکھ چیزوں کو بدلتے رہیں، لیکن جو علی ہے وہ تو علی ہی رہے گا. عزیزان گرامی بڑی خوبصورت بات، لیکن لوگوں کو دیکھ کے غصہ آتا ہے، لیکن مجھے دیکھ کے ہنسی بھی آئی، تعجب بھی ہوا، لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جس نے بلند رکھنے کا وعدہ کیا وہ اس کو بلند رکھا بھی ہے. عزیزان گرامی آپ نے بڑی مشہور و معروف حدیث سنی ہے رسول کی، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. لیکن عزیزان گرامی ایک سلفی مدرسے کے کیلنڈر پہ جب میں نے پڑھا تو اس پہ لکھا تھا، میں نے کہا بھائی ان کے کیلنڈر پہ ایسی حدیث، لیکن جب آگے بڑھنے کے بعد میں نے اس کا ٹرانسلیشن پڑھا تو لکھا تھا کہ محمد شہر علم ہے. آپ جانتے ہیں کہ علی کا معنی کیا ہے؟ علی کا معنی ہے بلند. اس پہ لکھا تھا کہ علی محمد شہر علم ہے اور اس کا دروازہ بہت بلند ہے. عزیزان گرامی یہ ان کا ترجمہ تھا، اس کا دروازہ بہت بلند ہے. لیکن کوئی بات نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ دشمن بھی مجبور ہے علی کو بلند کہنا. لاکھ بدلتے رہو، لاکھ بدلتے رہو، جس کو اللہ نے بلند رکھا وہ تو بلند رہے گا ہی، اس کو کوئی کیسے بدل سکتا ہے. اور عزیزان گرامی عجیب لوگ ہیں، حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں. یقین مانیے آپ زندگی کو جس طرح گزارتے رہیں گے، کم سے کم کہتا ہوں ہر مہینے آپ کو ایک نہ ایک دلیل اس بات کی ضرور ملے گی کہ کوئی کتاب کبھی کافی نہیں ہو سکتی، کوئی کتاب کبھی کافی نہیں ہو سکتی. اگر آپ غور کریں بھائی ہم اور آپ اس ملک میں مہاجری تو ہے، امیگرینسی تو ہے. ہم جب مائگریٹ کر کے ہمارے ملک سے یہاں پہ آئے، بہت سے لوگ ایسے تھے جب وہ اس سرزمین پر آئے تو دونوں ایک ہی سطح کے تھے. بڑی توجہ کے ساتھ عزیزان گرامی آپ کی اور ہماری زندگی کی بات سے میں مثال پیش کر رہا ہوں. جب ہم اس سرزمین پر آئے تو پتہ چلا کہ دو لوگ ایک ساتھ تھے، دو لوگ وہاں سے ایک ساتھ میڈیکل کر کے آئے، یا دو لوگ ایک ساتھ انجینئرنگ کر کے آئے، یا دو لوگ ایک ساتھ ماسٹرز کر کے آئے. لیکن جب ایک مرتبہ 5 سال گزرے، 7 سال گزرے، ایک شخص تو بہت بلندی پر پہنچ گیا، دوسرا اتنی بلندی پر نہیں پہنچ پایا. عزیزان گرامی جب دونوں یہاں آئے تھے تو دونوں ایک ہی سطح کے تھے. 5 سال بعد ایک بہت آگے پہنچ گیا، دوسرا والا وہاں تک نہیں پہنچ پایا جہاں تک پہلا پہنچ چکا تھا. اب عزیزان گرامی اس ملک کی بات کر رہا ہوں، لوگ پڑھی لکھوں کی بات کرتے ہیں نا، ترقی یافتہ زمانے کی بات کرتے ہیں، ترقی یافتہ ملک ہے یہ، ہم اور آپ سب جانتے ہیں. اب ذرا ان لوگوں سے یہ پوچھے بھائی کیا وجہ ہوئی جب یہ آپ یہاں پہ آئے، یہ یہاں پہ آئے، دونوں کے آنے میں ایک کوئی فرق نہیں تھا، دونوں آئے تو ایک ہی جگہ پر تھے، لیکن 5 سال میں وہ وہاں پہنچ گئے، آپ وہاں تک نہیں پہنچ پائے، آپ کو پہنچنے میں شاید 7 سال لگے. تو عزیزان گرامی بڑا عام جملہ ہے، زبان سے خاص و عام ہے، آپ سنتے ہیں کہ ہم بھی اس کی جگہ پر ہوتے، لیکن کیا کرے کوئی ہمیں اچھا گائیڈ نہیں ملا، ہمیں کوئی اچھا سمجھانے والا نہیں ملا. تو عزیزان گرامی ذرا میں ان سے ٹھہر کے پوچھوں کیوں انٹرنیٹ پہ جو ریسرچ کی تھی وہ کافی نہیں تھی، کالج کا پروسپیکٹس کافی نہیں تھا، کتاب کافی نہیں تھی. تو عزیزان گرامی یہاں کے پڑھے لکھے لوگ مجھ سے پلٹ کے کہیں گے مولانا کیسی بات کرتے ہیں، اگر کتاب کافی ہوتی تو کالجز میں کاؤنسلرز کو کیوں بٹھایا جاتا، تو کاؤنسلنگ کیوں ہوتی، کاؤنسلرز کو بٹھا کے یہ بتایا جاتا ہے کہ کتاب کبھی بھی کافی نہیں ہے، صرف کتاب سے اچھے فیصلے نہیں ہوا کرتے، ساتھ میں ایک سمجھانے والے کی بھی ضرورت ہے، ایک رہبر کی بھی ضرورت ہے، ایک ہادی کی بھی ضرورت ہے. اس کے بنا کبھی ہم کسی کتاب کو سمجھ نہیں سکتے، کبھی ہماری منزل تک پہنچ نہیں سکتے. تو عزیزان گرامی معلوم یہ ہوا ترقی یافتہ زمانے میں، ترقی یافتہ ملک میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کتاب کافی نہیں ہے. تو یہ کون لوگ تھے جو یہ کہہ رہے کتاب کافی ہے اور کتاب کو آنکھ بند کر کے رکھنے لگے؟ اچھا ٹھیک ہے، ہم نے مانا کتاب کافی ہے، کتاب کافی ہے، ان سے مان لیا. ذرا ان سے پوچھیں کہ کتاب سمجھا دے، ہمیں کتاب سمجھا دے. تو پلٹ کے یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم نے کہا ہم کہتے ہیں جتنا تم نے سمجھا وہی سمجھا دو.
جتنا تم نے سمجھا وہی سمجھا دو. ایک مرتبہ جیسے ہی قرآن شروع کرتے ہیں, دوسرا سورہ شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں الف لام میم. ہم کہتے ہیں ذرا ٹھہر جاؤ, ذرا یہ سمجھا دو کیا ہے, ذرا یہ سمجھا دو. تو یہ جو قاری ہے, جو حافظ ہے, پلٹ کے یہ کہتا ہے ارے مولانا کیا بتائیں, سب کچھ سمجھ میں آ گیا, وہ سے مقطعات سمجھ میں نہیں آتے, بس یہ حروف مقطعات سمجھ میں نہیں آتے. اب عزیزان گرامی آپ جانتے ہیں نا قرآن میں کتنے حروف مقطعات ہیں؟ قرآن میں 14 حروف مقطعات ہیں. آپ جب قاری سے پوچھے گا پورا قرآن سمجھ گیا تو پلٹ کے کہتا ہے ہاں پورا قرآن تو سمجھ گیا, بس 14 سمجھ میں نہیں آتے. سمجھ میں آگے, 14 سمجھ میں نہیں آتے. اور ہم یہ کہتے ہیں جو تیری سمجھ میں نہیں آئے نا وہ ہماری سمجھ میں آتے ہیں, اس لیے ہم اپنے آپ کو ان کی اطاعت میں لاتے ہیں, کیونکہ یہی وہ 14 ہے. پورا قرآن مل کے ان 14 کو نہیں سمجھا سکتا عزیزان گرامی, لیکن یہ 14 پورے قرآن کو سمجھا سکتے ہیں, کیونکہ قرآن ہے تب بھی کتاب, یہ 14 ہے کتاب کے معلم. عزیزان گرامی ذرا انصاف سے بتائیے, ایک طرف ایک کتاب رکھی ہو, دوسری طرف اس کا معلم کھڑا ہو, اس کتاب کا لکھنے والا کھڑا ہو, اس کتاب کا کاتب کھڑا ہو. میں آپ سے سوال کروں, آپ کے پاس صرف ایک آپشن ہے, یا آپ کتاب اٹھا سکتے ہیں یا معلم کو اٹھا سکتے ہیں. ذرا انصاف سے بتائیے آپ کس کو اٹھائیں گے؟ عزیزان گرامی کتاب اٹھائیں گے تو معنی کو سمجھنے سے محروم رہ جائیں گے, لیکن اگر کتاب کے معلم کو اپنا لیا تو معنی بھی سمجھ میں آ جائیں گے اور معلم کی اطاعت بھی مل جائے گی. لیکن عزیزان گرامی سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ رسول نے فرمایا کہ ان دونوں کو اپنا کے رکھو, یہ دونوں ہمیشہ ساتھ رہیں گے. مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پہ کہ جنہوں نے ایک کو چنا. اچھا ایک کو چنا بھی تو کتاب کو چنا, بھئی کم سے کم معلم چن لیتے تو بات سمجھ میں بھی آتی. تمہارے پاس دلیل بھی ہوتی, کم سے کم ذلیل نہ ہوتے. کچھ دلیل بھی تو ہوتی سمجھانے کے لیے. حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ لگاتے رہے. اچھا ان حروف مقطعات میں اصل تو 14 ہے, باقی ریپیٹ ہو رہے ہیں. عزیزان گرامی باقی ریپیٹ ہو رہے ہیں. اب بس ٹھہر کے ایک جملہ کہوں گا, میں آگے بڑھ جاؤں گا, پھر آپ کی سماعتیں جانے, آپ کی سمجھ جانے. عزیزان گرامی باقی ریپیٹ ہو رہے ہیں, اصل 14 ہے. اب ہم سے نہ پوچھا کرے کوئی کہ عباس کیا ہے اور زینب کیا ہے. ہمارے اور آپ کی بس کی بات نہیں ہے. میں ایسی شخصیات کی حقیقت پہ گفتگو نہیں کرتا, میں ایسی شخصیات کی حقیقت پہ اس لیے گفتگو نہیں کرتا کیونکہ عزیزان گرامی میں اپنی حقیقت کو جانتا ہوں. عزیزان گرامی معلوم یہ اچھا جناب زینب اولیاء مقام کو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, بھئی کیا سمجھے بات حروف مقطعات کی ہے نا, سارا زمانہ مل کر بھی حروف مقطعات کو نہیں سمجھ سکتا. اور اہل بیت فرماتے ہیں کہ ان حروف مقطعات 5ویں امام حضرت محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ان حروف مقطعات سے مراد ہم ہیں. اگر کوئی ہمارے بنا ان کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو سر مارتا رہے, کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. عزیزان گرامی جب شہزادی سلام اللہ علیہا کوفے میں درس دیا کرتی تھی, کوفے کی عورتوں کو درس قرآن دیا کرتی تھی. آپ جانتے ہیں نا عالمۃ الغیر معلمہ ہے, بنا کسی معلم کے عالمہ ہے. غالباً میں شاید پچھلے سال عرض کر چکا ہوں, اس لیے تفصیلاً بات نہیں عرض کروں گا, بس چھوٹی سی بات آپ کی سماعتوں کے حوالے اور انشاءاللہ آگے بڑھ جاؤں گا. عزیزان گرامی بنا کسی معلم کے پڑھانے والی ہے اور پوری تفصیل طرف بات ہے یہ. عزیزان گرامی ایک مرتبہ شہزادی اپنے گھر میں ایک حجرے میں کوفے کی عورتوں کو درس دے رہی ہے. اتنے میں کیا دیکھا کہ بابا علی گھر میں داخل ہوئے اور ایک مرتبہ علی آنے کے بعد دروازے کے پاس ٹھہر گئے, اور کیا دیکھا جناب زینب اولیاء مقام حروف مقطعات کا درس دے رہی ہے, حروف مقطعات کا درس دے رہی ہے. جیسے ایک مرتبہ شہزادی نے آہٹ محسوس کی کہ کوئی آیا, ایک مرتبہ باہر آئے, آنے کے بعد کہا بابا اچھا ہوا آپ آ گئے کیونکہ میں حروف مقطعات کا درس دے رہی تھی, میں چاہتی ہوں کہ آپ آ کے اس درس کو پورا کر دیں. اب عزیزان گرامی مولا فرماتے ہیں بیٹی میں کھڑے ہو کے تمہارے درس کو سن رہا تھا اور تم درس کو اس طرح دے رہی تھی کہ جس طرح میں دیتا. عزیزان گرامی بس یہی بات تھی, بس جناب زینب کو ایسے ہی لہجے علی نہیں ملا تھا. علم
الہی میں ہماری دعا ہے کہ شہزادی کی زیارت ہمیں نصیب ہو انشاءاللہ، شام کے راستے جلد از جلد کھلے، اور جتنے بھی دشمن ان کے روزے کو نستنابود کرنا چاہ رہے ہیں خداوند کریم ان کو نستنابود کرے، اور انشاءاللہ ہمیں فتح و کامیابی کے ساتھ وہاں پہ رکھے۔ عزیزان گرامی، معلوم یہ ہوا کہ حروف مقطعات کسی کے سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ دعویٰ کرنا تو آسان ہے کہ قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے، قرآن کافی کہنے والے بالکل صاف صاف سامنے کی بات نہیں سمجھا سکتے، تو حقیقت کو کیا سمجھائیں گے؟ اچھا جب پوچھے تو کہتے ہیں کہ اس کے معنی آخرت میں سامنے آئیں گے۔ ارے یہی بات تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ معنی غیبت میں چھپا ہے، آخرت میں سامنے آئے گا۔ ہم کہیں تو مشرک، یہ کہیں تو حافظ، عزیزان گرامی ہم بھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ معنی پردے غیب میں ہے، نکل کے آئے گا۔ تو اصل شے ہے معنی، قرآن تو صرف الفاظ ہے، یہ جو ہمارے سامنے قرآن رکھا یہ ہے الفاظ۔ عزیزان گرامی انفاس کا ہی بے انتہا احترام ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے، لیکن جہاں معنی آ جاتا ہے نا تو پھر معنی اس سے زیادہ اعلیٰ ہو جاتا ہے، معنی کا احترام اس سے بڑھ کر ہے۔ اچھا حروف مقطعات کی سب سے خوبصورت بات کیا ہے؟ عزیزان گرامی ان سارے حروف مقطعات کو اب رکھنے کے بعد اگر ان کو جوڑے نا، ان کو جوڑے تو ان کو جوڑنے کے بعد جو جملہ بنتا ہے کوئی جملہ نہیں بن سکتا۔ اگر جملہ کوئی بنانا چاہے تو کوئی بھی جملہ نہیں بن سکتا سوائے ایک جملے کے، ایک جملہ بنتا ہے۔ اگر آپ ان حروف مقطعات کو جوڑ کے کوئی جملہ بنانا چاہیں تو ایک جملہ بنتا ہے، کیا بنتا ہے؟ صراط علی حق نمسکہ، ایک جملہ بنتا ہے صراط علی حق نمسکہ، علی کا راستہ صراط ہے، اس سے تمسک اختیار کرو۔ تھوڑا سا پھیر بدل کرنا بھی چاہے تو جملہ جو بنے گا اس کا ہی معنی یہی نکلے گا، صراط علی حق نمسکہ، علی ہی صراط مستقیم ہے، اس سے تمسک اختیار کرو، اس سے جڑے رہنا۔ اگر اس سے الگ ہو گئے تو سب سے الگ ہو جاؤ گے۔ تو عزیزان گرامی بہت جوڑنے کے بعد بھی اگر کچھ بنتا ہے تو علی ہی بنتا ہے۔ بہت سی تعویلیں ہیں ایسی جو پیش کی گئی عزیزان گرامی۔ سورہ مریم کی ابتدا میں جو ہے ایک مرتبہ کاف ہا یا عین صاد، اس کی بھی ساری تفصیلات ہیں، بہت سی تعویلات ہیں جو آپ ہمارے سامنے بیان ہوئی۔ آپ جانتے ہیں کہ کاف سے کربلا ہے، ہا سے ہلاکت عطرت ہے، اور عین سے یا سے یزید ہے، عین سے عطش ہے، اور سین سے صبر ہے۔ یہ بھی تعویلات ہمارے تفاسیر میں بیان کی گئی ہیں، لیکن عزیزان گرامی یہ تعویلات اور ہیں، لیکن اگر حروف مقطعات کو ملا کے کچھ بن سکتا ہے تو وہ صرف ہے صراط مستقیم، اور وہ صراط مستقیم علی ہے۔ انشاءاللہ آگے کی مجلسوں میں عرض کروں گا کہ کس طرح علی صراط مستقیم ہے، اور کس طرح رسول بار بار دکھاتے رہے، اور رسول ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ دیکھو صرف قرآن کی رٹ نہ لگاؤ، صرف قرآن کی رٹ نہ لگاؤ، علی و مال قرآن و قرآن و مال علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ عزیزان گرامی علی اور قرآن کی صفت ایک جیسی ہے، بہت سی چیزوں میں صفت قرآن کی اور علی کی ایک جیسی ہے، مشترک ہے صفات میں، اور کچھ چیزوں میں علی بالا ہے قرآن سے۔ عزیزان گرامی بہرحال معلم ہے نا اس کتاب کا، لیکن بہت سی صفات مشترک ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کہاں کیسی بات آپ کہہ رہے ہیں، کس طرح مطابقت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے حدیثوں کو مٹا دو، قرآن کہاں تک مٹاؤ گے؟ عزیزان گرامی قرآن میں کیا، قرآن کیا کہتا ہے؟ ذرا کوئی قرآن پڑھے تو مزہ آئے۔ قسم سے قرآن چلا چلا کے اہل بیت کے فضائل کو بیان کر رہا ہے، لیکن کوئی قاری اندھے کے ساتھ ساتھ بہرا بھی ہو گیا تو ہم کیا کریں؟ قرآن تو فضائل اہل بیت سنا رہا ہے، لیکن کوئی اس طرح سنے کہ جس طرح خدا چاہتا ہے۔ عزیزان گرامی کیا کہتا ہے کہ قال الذین کفروا لا تسمعوا هذا القرآن، کافر کہتا ہے کہ اس قرآن کو نہ سنو، وَتَلْغُوا لَعَلَّكُمْ تَغْلَبُونَ، کیوں نہ سنو؟ بلکہ سنو، صرف اتنا ہی نہیں کہ قرآن کو نہ سنو، جب قرآن چل رہا ہو تو شور مچاؤ، شور اس لیے مچاؤ کہ تم غلبہ پا جاؤ قرآن پر۔ تو عزیزان گرامی قرآن کہہ رہا ہے کہ کافر کہتے ہیں، یعنی اگر کافر کے سامنے عزیزان گرامی بڑے توجہ کے ساتھ جو صفت قرآن کی وہی صفت علی کی، اگر کافر کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو شور مچاتا ہے، شور مچاتا ہے۔ یعنی قرآن ہے تو قرآن اٹھا کے پڑھ لے، جوش خطابت میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو قرآن ہے نا، جس کو سب مانتے ہیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ قال الذین کفروا لا تسمعوا
हादर कुरान, इस कुरान को न सुनना। अब समझ में आ गया लोग क्यों शोर मचाते हैं कि अली के फजाइलों को न सुनो। अरे अली के फजाइल सुनोगे तो काफिर हो जाओगे, लेकिन कुरान तो किसी और को काफिर कह रहा है। कुरान न सुनो, काफिर कहता है कि कुरान न सुनो बल्कि शोर मचाओ। अब आपके समझ में आ गया है कि जब भी अली के फजाइल बयान होते हैं तो क्यों कुछ कुफ्फार शोर मचाने लगते हैं, और वो ये समझते हैं कि गलबा पा जाएंगे, जबकि वो गलबा पाने में नाकामयाब है, कभी कामयाब नहीं हो सकते। अच्छा, फिर आगे बढ़ के देखिए कहाँ कहाँ मुश्तरक है। अब जरा देखते रहिए अज़ीज़ान गिरामी, लोग बात कुरान की करते हैं ना, इंशाअल्लाह बस थोड़ा जाग के सुनिए, बड़ा महजूज होंगे। खुदावंद करीम कह रहा है कि ऐ रसूल, जब कुफ्फार परेशान करते हैं रसूल को, तो एक मर्तबा कहा कि देखो, जब ये कहते हैं कि दलील दीजिए, हर चीज की दलील, आजकल हमसे दलीलें ही बहुत मांगी जाती है ना कि इसकी दलील क्या है, उसकी दलील क्या है। तो अज़ीज़ान गिरामी खुदावंद करीम कह रहा है कि लौ नज़्ज़ला अलैका किताबन फी किरतासिन, लौ नज़्ज़ला अलैका किताबन फी किरतासिन, अगर हम इस किताब को कागज पर लिख कर भी दे दे, फलमसहु, और इसको छू कर, अज़ीज़ान गिरामी खुदावंद करीम फलमसहु, अगर हम इसको छू कर कागज पर लिख कर भी कुरान को नाजिल करें तुम पर, तब भी ये कुफ्फार वो हैं कि कुरान को नहीं मानेंगे। और अज़ीज़ान गिरामी खुदावंद करीम कह रहे हैं फलमसहु बिअयदीहिम, कि अगर हम अपने हाथों से भी इसको लिख कर इनके सामने कुरान नाजिल करें तब भी ये कुफ्फार नहीं मानेंगे, ये कुफ्फार नहीं मानेंगे, बल्कि ये कुफ्फार क्या कहेंगे, क़ालल्लज़ीना कफ़रू इन्ना हाज़ा इल्ला सहरुम मुबीन, ये कुछ नहीं है बल्कि खुला जादू है। अज़ीज़ान गिरामी, बड़े तवज्जो के साथ खुदावंद करीम कह रहा है कि अगर हम इस कुरान को इनकी आंखों के सामने अपने हाथों से लिख कर भी अगर नाजिल करें तब भी ये कुफ्फार इसको नहीं मानेंगे, और ये कहते हुए चले जाएंगे कि ये एक खुला जादू है। अब आपकी समझ में आ गया अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह कह रहा है कि ये वो लोग हैं जो देख कर भी नहीं मानेंगे, इसलिए रसूल को हुक्म हुआ कि अली को दिखा के उठा के दिखा दो। अब ये इनकी जिम्मेदारी, अब ये जाने और इनकी आंखें जाने, ये वो कुफ्फार हैं जो अली को देख कर भी नहीं मानेंगे, ये अली को हाथों पर बुलंद करके दिखा रहे हैं, मन कुंतो मौला हो फहादा अली मौला। दिखाने की हो रही है, देखते रहिए कहाँ कहाँ मुश्तरक है। एक मर्तबा कुरान अगर नाजिल होता वो देखते भी ना तो तब भी ना मानते। अब ये वही लोग हैं कि जिन लोगों ने अली को वली बनते हुए देखा और मुबारकबाद भी दी, लेकिन तब भी न माने। अब अज़ीज़ान गिरामी, बात यहाँ पे जादू की हुई ना, आइए आपको बता दूं कि किसने कहा था कि ये आले मोहम्मद का जादू है। अज़ीज़ान गिरामी, कल मैंने आपके सामने एक शख्स के बचपने का वाक़या बयान किया था, अब्दुल्ला का, और मैंने आपसे कहा था किसका बेटा है ये आप जानिए। अब उसी अब्दुल्ला का दूसरा वाक़या आपको सुनाता हूँ, बड़ा हो चुका है, जरा सुनिए। तो अज़ीज़ान गिरामी, एक मर्तबा इसने सुना और इब्न अब्बास के पास आने के बाद कहता है, इब्न अब्बास, मैंने ये सुना है कि जनाब यूनुस ने मौलाए कायनात की विलायत के इकरार में थोड़ा सा तरद्दुद किया था, जिसकी वजह से उन्हें बतने माही में सजा भुगतनी पड़ी थी। बतने माही में खुदावंद करीम ने उनको रख दिया था, मछली के पेट में रख दिया था। और अज़ीज़ान गिरामी, ये कोई ऐसा तरद्दुद नहीं है जो हमारा और आपका तरद्दुद हो, ये अंबिया का है, इसको आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से भी तशबीह नहीं दे सकते। ये उससे भी कम होता है जो खुदावंद करीम को गवारा नहीं है, क्योंकि जब बात अली की हो तो इतना भी गवारा नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, एक मर्तबा ये अंबिया का तरद्दुद है, ये हमारा वाला नहीं है। आई विल लेट यू नो, वो वाला नहीं है ये कि 3 दिन 4 दिन 5 दिन और ये जाहिर भी नहीं हुआ था जबान से। ये हमारी और आपकी बात है कि जबान से जाहिर होने का खुदावंद करीम इंतजार कर रहा है। आप जानते हैं ना अज़ीज़ान गिरामी, जब यहाँ कोर्ट में केसेस डील होते हैं तो आम इंसान को सजा अलग दी जाती है, लेकिन अगर कोई सर्टिफाइड इंसान हो तो उसकी सजा अलग होती है। या आप बेहतर जानते हैं, कोर्ट में अगर कोई आम इंसान हो, जाने अनजाने में उससे खता हो गई तो बात और है, लेकिन अगर कोई डॉक्टर गलती कर दे तो उसकी सजा ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये किसी दर्जे पर फाइज किया गया है मुल्क की तरफ से।
عزیزان گرامی اسی طرح یہ انبیاء کا جو تردد ہے یہ کچھ اور ہے. تو ایک مرتبہ جب جناب یونس کا تھوڑا سا رتی بھر کا تردد تھا, خداوند کریم نے بدن ماہی میں بھیجا. وہ اور بات ہے کہ انہی کی وجہ سے نجات بھی پائی. جب ایک مرتبہ انہی کا واسطہ ہے تو نجات بھی پائی. ایک مرتبہ اس عبداللہ نے آنے کے بعد ابن عباس سے پوچھا کہ ابن عباس یہ بتاؤ کیا میں نے سنا ہے کہ تردد ولایت علی کا تھا؟ کہا ہاں تم نہیں جانتے, اگر یقین نہیں ہوتا تو چلو حسین ابن علی موجود ہے, چوتھے امام کا دور تھا, امام زین العابدین کا دور تھا. ایک مرتبہ امام کے پاس لے کے آیا اور آنے کے بعد کہا کہ امام میں نے یہ سنا ہے کہ وہ تردد ولایت علی میں تھا, کیا یہ بات سچ ہے؟ امام مسکرا کے پوچھتے ہیں یہ بتا میرے منہ سے سنے گا یا اس مچھلی کے منہ سے سنے گا؟ بات دیکھنے کی تھی نا, ابھی دیکھ کے انکار والی بات ہے. تو ایک مرتبہ کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. امام نے آنکھوں پہ ہاتھ کو پھیرا, جیسی ہاتھ کو پھیرا اپنے آپ کو جزیرے پہ پایا. جیسی جزیرے پر پہنچا وہاں پہ آواز دی ایک مرتبہ, ایک بڑی سی مچھلی نکل کے آئی اور آنے کے بعد سب سے پہلا جملہ کہتی ہے اے اللہ کی حجت آپ کو میرا سلام, اے اللہ کی حجت آپ کو میرا سلام. جیسے امام پہ اپنا سلام پیش کیا, اب کہا کہ یہ تجھ سے وہ کچھ سننا چاہتا ہے, اس کو سنا دے. اب سارا واقعہ مچھلی نے سنا دیا. بڑے اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی, میرے پاس وقت بہت کم بچا ہے. عزیزان گرامی سارا واقعہ سنا دیا. اب سننے کے بعد پھر ہاتھ پھیرا, اپنی اسی حالت پر واپس آ گیا. اب ابن عباس پوچھتے ہیں کیوں عبداللہ یقین ہو گیا؟ عزیزان گرامی کفار کیا کہہ رہے ہیں, قرآن کیا کہہ رہا ہے, یہ کافر کیا کہیں گے؟ اِنَّ هَذَا إِلَّا لَسَحْرٌ مُبِينٌ, یہ کچھ نہیں ہے سوائے جادو کے. عبداللہ بھی یہی کہتا ہے, آگے بڑھا ابن عباس تم نہیں جانتے یہ کچھ نہیں ہے سوائے جادو کے. صلوات بھائی محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی یہ جو بات جادو کی ہو رہی ہے نا, آپ دیکھیں کس طرح کا اشتراک پایا جا رہا ہے قرآن میں اور علی میں. جو لوگ کہتے ہیں قرآن کافی ہے, کہاں کافی ہے؟ اولی الامر کو قرآن سے پہچانو نا بھائی. ٹھیک ہے شیعوں کی نہ مانو, شیعہ تو دیوانے ہیں کہ جیسے بہلول تھے, اور ہماری نہ مانو. شیعہ وہ جو بغیر دیکھے بھی ایمان لاتے, کم سے کم ہارون رشید کی طرح دیکھ کے تو ایمان لے آؤ بھائی. لیکن یہ وہ جو دیکھ کے بھی ایمان نہیں لائیں گے, قرآن کہہ رہا ہے جو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے. اچھا جب آگے بڑھیے, ایک آیت اور ہے اس میں خداوند کریم کہتا ہے قُلْ إِنِ اجْتَمَعْتَ, اگر اجتماع کر لو کس کا؟ انس و جنس کا, انس و جنس الا یاتو, کس چیز پر؟ الا یاتو بمثل هذا القرآن, اس قرآن کی مثال لانے پر. اور قرآن کہتا ہے کہ لا یاتون بمثلہ, جنوں انس مل کر بھی اگر اجتماع کر لے تب بھی اس قرآن کا جواب نہیں لے کے آ سکتے, اور اگر اس میں سے ایک دوسرے کی مدد بھی کرے تب بھی قرآن کا جواب لے کے نہیں آ سکتے. عزیزان گرامی خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ اگر جنوں انس مل کر بھی چاہے تو قرآن جیسی کوئی شے لے کر نہیں آ سکتے. اور قرآن کے لیے کہا گیا, کسی نے پوچھا کہ قرآن کیا شے ہے, تو رسول نے فرمایا کہ قرآن نہ انسانوں میں سے ہے نہ جنوں میں سے ہے. اب عزیزان گرامی جو صفت قرآن کی وہی صفت علی کی. اس لیے تو جنوں انس کو دعوت دی. اگر صرف بات انسانوں کی ہوتی تو یہ کہا جاتا کہ سارے انسان مل کر بھی قرآن کا جواب لے کر نہیں آ سکتے. لیکن کیا کہا گیا کہ سارے جنوں انس مل کر بھی قرآن کا جواب لے کر نہیں آ سکتے. عزیزان گرامی اس لیے تو مولا کائنات کو اتنا یقین تھا خدا کی ذات پر, ایک جگہ سے نہیں 70,000 ممبروں سے 90,000 ممبروں سے اس ذکر کو مٹانے کی کوشش کی گئی. لیکن انصاف سے بتائیے کون کتنا کامیاب ہوا؟ بلکہ بہت سے لوگ آئے, آنے کے بعد مولا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں کہ مولا 70,000 ممبروں سے توہین ہو رہی ہے, ہمیں ڈر ہے آپ کے وجود کی. مولا مسکرائے. عزیزان گرامی قربان جاؤں میرے مولا کے جملوں پر. مولا مسکرا کے کہتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو یہ 70,000 ممبروں سے میری توہین کر کے میرا ذکر مٹا دیں گے؟ مجھے علی کو اس کی ذات پہ اتنا یقین ہے, اگر تمام جنوں انس مل کر بھی میرے ذکر کو مٹانا چاہے تو خداوند کریم دو کو زبان عطا کرے گا. پیروں سے علی
تو خداوند کریم در و دیوار کو زبان عطا کرے گا، کیونکہ میرا ذکر کروانا اس کی ذمہ داری ہے۔ کیونکہ علی نے کبھی اپنا ذکر نہیں کیا سوائے اس کے ذکر کی، علی نے ہمیشہ اس کو پہچانوایا۔ اور بات تو یہ عزیزان گرامی، ایسی پہچان کوئی کروا نہیں سکتا، اپنی پہچان کو چھپا کے اس کی پہچان کروانا، کیونکہ اگر اپنی پہچان کو ظاہر کر دیتے نا تو اس کو پہچاننا بڑا مشکل ہو جاتا۔ تو عزیزان گرامی، اچھا بات اگر صرف ہم کہیں تو پھر بات وہ دوسری ہے۔ ذرا آئیے دیکھیں فرعون شام خود کیا کہہ رہا ہے۔ جب ایک مرتبہ مولا نے اسے خط لکھا، خط لکھنے کے بعد کہا کہ تو کیوں معصوموں کی جان کے در پہ ہے، کیوں معصوموں کی جان کو کھو رہا ہے، تو ایسا کیوں نہیں کرتا کہ میں اور تو مقابلے میں آ جائیں، میں اور تو مقابلہ کر لیں، اور جو جیتے گا بات اس کی مانی جائے گی، جو فتح یاب ہوگا بات اس کی مانی جائے گی، جو شکست پائے گا اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اب جیسے ہی عمرو عاص نے اس خط کو پڑھا، پڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ اس سے اچھا مشورہ نہیں ہو سکتا۔ اب جیسے اس نے کہا کہ اس سے اچھا مشورہ نہیں ہو سکتا، وہ پلٹ کے یہ کہتا ہے تو چاہتا ہی ہے کہ میں مر جاؤں۔ عزیزان گرامی، اس کو یقین دیکھیے اس بات کا کہ اگر اس چیز پہ عمل کر لے گا، اس شے پہ عمل کر لے گا تو مارا جائے گا۔ تو کہتا یہ ہے کہ تو چاہتا ہی ہے کہ میں مارا جاؤں، مجھے تیری بات نہیں ماننی۔ تو کیا تجھے اپنی طاقت پہ بھروسہ نہیں ہے؟ کہا میری طاقت تو چھوڑ، عزیزان گرامی فرعون شام کہہ رہا ہے، کہا میری طاقت تو چھوڑ، میں نے رسول کو بارہا یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اگر جن و انس کی فوجیں مل کر بھی تنہا علی کے مقابلے میں جائے تو علی کو کبھی شکست نہیں دے سکتے۔ قرآن کو بھی تو دیکھیں، بات ہے سب کچھ تو معنی کی بات ہے نا، الفاظ کی کیا بات ہے؟ عزیزان گرامی آپ بہتر جانتے ہیں، زیادہ تفصیلات مجھے بیان نہیں کرنا ہے کہ الفاظ وضع کیے جاتے ہیں معنی تک پہنچنے کے لیے، الفاظ بس ایک ذریعہ ہے معنی تک پہنچنے کا، اصل جو مخصوص شے ہے وہ تو معنی ہے۔ عزیزان گرامی میں کہتا رہوں پانی پانی پانی، منبر پہ بیٹھ کے کیا میری پیاس بجھ جائے گی؟ الفاظ سے مقصد حاصل نہیں ہوتا، معنی تک پہنچنا پڑتا ہے۔ اس لکوڈ کے لیے یہ لفظ پانی وضع کیا گیا ہے، معنی تک پہنچنا پڑتا ہے۔ تو عزیزان گرامی کون کہتا ہے ذرا قرآن میں کوئی تدبر تو کرے، تفکر تو کرے تو سمجھ میں آئے گا کہ قرآن ہے کیا۔ اصل شے تو معنی ہے، معنی تک پہنچنا ہے۔ میں اگر کسی کاغذ پہ لکھ دوں پانی، ذرا انصاف سے بتائیے کہ کاغذ بھیگ جائے گا؟ کیونکہ لفظ ہے، لوگ یہ کہیں گے لفظ ہے، اگر اس کا جو مصداق ہے وہ اس پر ڈالا جائے تو ضرور بھیگ جائے گا۔ بڑا توجہ کے ساتھ عزیزان گرامی، لوگ کہتے ہیں کہ قرآن اس لیے قرآن کو رٹنے سے منع کیا گیا ہے، قرآن رٹو نہیں تفکر کرو، تدبر کرو۔ عزیزان گرامی علماء کہتے ہیں کہ تفکر اور تدبر میں فرق کیا ہے؟ بس ایک بات میں اور انشاءاللہ آگے بڑھتا ہوں کہ تدبر اور تفکر میں فرق کیا ہے۔ فکر وہ شے ہے کہ جو انسان کے ذہن میں سوالات پیدا کرتی ہے۔ عزیزان گرامی قرآن اس طرح پڑھیے کہ ذہن میں سوالات پیدا ہو، پھر تدبر کیجئے۔ علماء کہتے ہیں تدبر کیا شے ہے؟ کہ تدبر وہ شے ہے کہ جو سوال دماغ میں اٹھے اس کا جواب دیتا ہے۔ تفکر سے سوال پیدا ہوتے ہیں، تدبر سے جواب ملتے ہیں۔ قرآن تفکر اور تدبر کے ساتھ پڑھنے کا نام ہے، بلکہ ایک جملہ کہوں قرآن کی زبانی، قرآن خود یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ میں تفکر اور تدبر کرو تاکہ علی تک پہنچ سکو، تاکہ علی تک پہنچ سکو۔ اس لیے تو خداوند کریم کہہ رہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر ہم اس قرآن کو پانی والی بات دماغ میں رہے، اگر میں کاغذ پہ پانی لکھ دوں تو کیا کاغذ بھیگے گا؟ نہیں بھیگے گا۔ کیا مصداق آئے گا تو بھیگ جائے گا۔ اب عزیزان گرامی خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیا ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ذرا انصاف سے بتائیے دنیا کا کون سا ایسا قرآن ہے اگر میں جا کے پہاڑ پہ رکھ دوں تو کون سا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا؟ میں کہتا ہوں کہ دنیا بھر کے قرآنوں کو جمع کیجیے۔ اچھا میری بات چھوڑیے، اگر کافر یہ اشکال کرے
کہ یہ تمہارا کون سا قرآن ہے. میں نے دنیا بھر کے قرآن جمع کرنے کے بعد دنیا کے سب سے چھوٹے پہاڑ پہ جا کے رکھے, دنیا کا چھوٹے سے چھوٹا پہاڑ نہیں ٹوٹا. اور خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ جبل, بلکہ بہت سے یہ کہا گیا کہ دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ بھی ہوتا تو ریزہ ریزہ. اور عزیزان گرامی, یہ قرآن کو برداشت نہیں کر پاتا. تو آپ مجھے بتائیے انصاف سے کہ جواب کیا ہے؟ رسول خود فرماتے ہیں کہ نادان, یہاں الفاظ کی بات نہیں ہو رہی, معنی کی بات ہو رہی ہے, معنی کی بات ہو رہی ہے. اگر پہاڑ پہ یہ معنی نازل ہو جاتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. تو کیا پروردگار تو نے پھر معنی نازل نہیں کیا؟ کیونکہ ہم نے تو کسی پہاڑ کو ریزہ ہوتے ہوئے دیکھا ہی نہیں. اس کا مطلب خداوند کریم نے معنی نازل کیے نہیں, صرف الفاظ نازل کر دیے. تو عجب نہیں, آواز قدرت آئے گی نادان. کس نے کہا کہ معنی نازل نہیں کیے؟ معنی ہی تو اصل تھے. اگر پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اس لیے ایسی جگہ پر نازل کیا کہ جس کی ایک ایک اینٹ معصوم نے اپنے ہاتھ سے سجائی تھی. اس لیے تو 13 رجب کو فاطمہ بنت اسد کو کعبے کی طرف بھیجا. شہزادی کو کعبے کی طرف بھیجا, کہا کہیں اور نہیں, معنی ہے قرآن کی, کوئی زمین برداشت نہیں کر سکتی. اب عزیزان گرامی آپ کو سمجھ میں آیا؟ یہ ہے الفاظ, علی ہے معنی. اسی لیے رسول نے کہا کہ خداوند کریم نے مجھے جامع الکلم بنایا, مجھے علم عطا کیا کیا کہ میں لوگوں تک الفاظ پہنچا دوں. علی کو جامع العلم بنایا کہ میرے بعد لوگوں کے درمیان ان الفاظ کا معنی باقی رہے. ورنہ عزیزان گرامی صرف الفاظ پہنچانے کے لیے رسول نہیں آئے تھے. انصاف سے بتائیے, الفاظ پہنچانے کے لیے نہیں آئے تھے. اور یہ خدا کی ذمہ داری تھی کہ معنی کو ابھی بھی برقرار رکھتا. اس لیے اس نے معنی کو آج بھی زندہ رکھا ہے. صلوات بھائی محمد وآل محمد. تو عزیزان گرامی ایک مرتبہ آگے بڑھ کے پھر قرآن آواز دیتا ہے کہ لو ان القرآن سرت بہ الجبال. یہ قرآن وہ ہے کہ جس کی وجہ سے پہاڑ ہٹ جائے. سرت بہ الجبال قطعت بہ الارض, کہ زمین کٹ جائے, زمین کٹ جائے. پھر کیا ہے؟ کلما بہ الموتى, اور مردہ بولنے لگے, مردہ بولنے لگا. عزیزان گرامی ذرا انصاف سے چلیے, یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن وہ ہے کہ جس کی وجہ سے پہاڑ ہٹ جائے. اب وہ کون سا ایسا قرآن ہے؟ آپ قرآن لے کے جائیے, قرآن جانے کے بعد ذرا دیکھیے کون سا پہاڑ ہے جو ہٹتا ہے. عزیزان گرامی مجھے تعجب آتا ہے ایسے حافظوں پر جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, اور ان سے بہتر تو وہ عیسائی ہے کہ جنہوں نے دیکھنے کے بعد کہہ دیا کہ اشارہ کر دے تو پہاڑ ہٹ جائے. پہاڑوں کو ہٹا رہا ہے بھائی, جا کے پہاڑوں کے پاس تلاوت کر کے دیکھیں کہیں پہاڑ ہٹے ہیں. الفاظ سے پہاڑ نہیں ہٹا کرتے. جب تک معنی نہ ملے نا, پھر وہی بات ہے, پانی سے کاغذ نہیں بھیگے گا جب تک پانی خود نہیں لا کے بھگاؤ گے. عزیزان گرامی ان رٹو طوطوں کے الفاظ رٹنے سے پہاڑ نہیں ہلا کرتے, معنی سے پہاڑ ہلا کرتے ہیں. اور جب عیسائیوں نے دیکھا تو پہاڑوں کو ہلتے ہوئے دیکھا بھی. عزیزان گرامی اچھا آپ دیکھیں, جب دیکھ کے پہچان لیا کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے, پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. عزیزان گرامی یا وہ پہچان گئے کہ اہل بیت مانا ہے. اچھا جب پہچان گئے, آپ دیکھیں خداوند کریم کا عدل دیکھیے, جب پہچان گئے تو بات ختم کرنے سے کانٹریکٹ میں لکھا تھا کہ جو جھوٹا ہے اس پہ لعنت ہوگی. ذرا انصاف سے بتائیے کئی عیسائیوں پہ لعنت ہوئی؟ کئی لعنت نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ معنی کو پہچان گئے تو خدا نے لعنت کو اٹھا لیا. عزیزان گرامی جس نے معنی کو نہیں پہچانا, اب چاہے وہ رشتہ دار ہو یا کوئی بھی ہو, لعنت ہونا ہے گی.
معاہدہ ہوا تھا کہ تم اپنے مردوں کو لانا، ہم اپنے مردوں کو، تم اپنے نفسوں کو، ہم اپنے نفسوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کو، سب کچھ لے کر آ گئے، لیکن کہیں لعنت ہوئی؟ کہا نہیں ہوئی۔ کہا اس لیے نہیں ہوئی کہ پہچاننے کے بعد مقابلے میں نہیں آئے۔ اب جو اس کا مطلب ہے کرائٹیریا ہمیں مل گیا، اگر کوئی پہچاننے کے بعد مقابلے میں آ جائے تو اس پہ لعنت ہے۔ قرآن سے بات کر رہے ہیں۔ اچھا کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ پہچانا نہیں تھا، یہ پہچانتے تھے اس لیے تو مقابلے میں آ گئے۔ ان کو پتا تھا جب تک یہ ہے ہماری دال نہیں جل سکتی۔ عزیزان گرامی، اب کوئی رشتہ داری کا حوالہ نہ دے، کیونکہ جب غیر معاف ہو سکتے ہیں پہچاننے کی بنا پر، تو نہیں پہچاننے کی بنا پر اپنے بھی خارج ہو سکتے ہیں۔ تو ان کی معرفت شرط ہے، ان کی معرفت مقصد ہے۔ اگر ان کو نہیں پہچانا تو پھر کس کو پہچانا؟ اچھا عزیزان گرامی، ذرا آپ انصاف سے بتائیے پھر کیا کہا جا رہا ہے وہ کہ قرآن وہ ہے کہ جس سے زمین شگافتہ ہو جائے۔ اب وہ کون سا قرآن ہے کہ جس سے زمین شگافتہ ہو جائے؟ ذرا کوئی انصاف سے بتائے، ذرا بیٹھ کے قرآن پڑھیے، زمین کہیں شگافتہ ہو سکتی ہے؟ یہ وہ قرآن ہے کہ جس کے ذریعے سے زمین پھٹ جائے۔ کیا زمین پھٹ رہی ہے؟ عزیزان گرامی، میں نے تو زمین کو پھٹتے ہوئے نہیں دیکھا، ہاں لیکن تاریخ میں ایک ایسی جگہ دیکھی کہ جہاں اس کے معنی نے ایک مرتبہ تلوار کو چلایا، ایک مرتبہ یہ سنا کہ اگر جبرائیل اپنے پروں کو نہ تو زمین کٹ جاتی۔ جب مرحب مقابلے میں آیا تو علی نے ایسی تلوار چلائی کہ تاریخ نے یہ لکھا کہ اگر شہ پر جبرائیل نہ آتے تو زمین دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی۔ عجیب بات ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ شہ پر جبریل آ گئے، کہ جبریل کے پر نے ذوالفقار کو روک لیا۔ بڑے توجہ کے ساتھ عزیزان گرامی، میرا دل گوارا نہیں کرتا اس بات کو کہ شاگرد کے پروں میں اتنی طاقت کے استاد روک لے۔ بات یہ نہیں تھی، بات جبرائیل نے روکا نہیں تھا۔ عزیزان گرامی، مرحب تھا کافر، مرحب تھا کافر۔ علی کی تلوار نسلوں کو دیکھ کے چلتے ہیں۔ ایک مرتبہ مرحب کے سر پر تلوار چلی، مرحب کے سر کو چیرا، مرحب کے سینے کو چیرا، مرحب کے گھوڑے کو چیرا، یعنی جہاں جہاں کفر چلتا رہا تلوار چلتی رہی، جہاں ایمان آ گیا تلوار رک گئی۔ صلوات محمد وعلی محمد۔ عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا کون سا ایسا قرآن ہے جو زمین کو شگافتہ کر دے؟ ایک ہی قرآن ہے جو زمین کو شگافتہ کر سکتا ہے۔ اچھا یہ وہ قرآن ہے کہ جس کے ذریعے مردے بولنے لگتے ہیں۔ ذرا انصاف سے بتائیے کون سا ایسا مسلمان ہے جو مرتا ہے؟ وہ کون سا ایسا مسلمان ہے جب وہ مرتا ہے تو اس کے مردوں پر قرآن نہیں پڑھا جاتا؟ یعنی ہر مردے پر قرآن پڑھا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، کوئی مردہ اٹھ کے بیٹھا تو معلوم یہ ہوا الفاظ تو مردے کی راحت کے لیے ہے کہ مردے کے آخر کے مرحلے صحیح ہو جائے، لیکن اگر زندہ کرنا ہو تو معنی کو بلانا پڑے۔ الفاظ کی بہت اہمیت ہے، بہت احترام ہے عزیزان گرامی۔ خود الفاظ کے لیے یہ ہے، بھائی الفاظ کے لیے یہ ہے نا کہ اگر الفاظ کو صرف دیکھ بھی لے تو برکت ہے، تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ النظر علی ذکر علی عبادت، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو عزیزان گرامی، جہاں تک الفاظ کی بات ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں معاذ اللہ نعوذ باللہ الفاظ کی توہین کر رہا ہوں، لیکن جب ایک کو پہچانا جائے گا، جب افضل سامنے آئے گا تو مفضول بھی کوئی نہ کوئی نکل کے آئے گا ہی۔ اس میں میری غلطی نہیں ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ آج کا اسلام نہیں ہے کہ یہ بھی رضی اللہ اور وہ بھی رضی اللہ، ایک افضل ہوگا ایک مفضول ہوگا۔ عزیزان گرامی، ایک پہ صلوات پڑھی جائے گی، ایک پہ لعنت ضرور ہوگی۔ تو معلوم یہ ہوا عزیزان گرامی کون ہے کہ جو مردے کو زندہ کر دے؟ عزیزان گرامی، وہاں کی عیسائیوں نے دیکھ کے پہچان لیا کہ ہم آج ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ عزیزان گرامی، ایسے جب یہودی کی شادی میں نبی کی بیٹی گئی، اب میں بات علی کی نہیں کر رہا ہوں، علی کی بات لے کے آ گئے۔ جب یہودی کی شادی میں نبی کی بیٹی گئی تو مردے کو زندہ کر کے دکھا دیا کہ معنی ہم ہے۔ عزیزان گرامی، ذرا انصاف سے اگر بس ایک بہت بڑا جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، اگر لوگ
اگر لوگ معنی کو سمجھ لیتے نا کہ معنی کیا ہے تو دنیا میں کبھی خوارج پیدا نہ ہوتی. عزیزان گرامی علی کہہ رہے ہیں کہ چلاؤ تیر چلاؤ, کیا کہتے ہیں کہ نیزے پہ قرآن ہے. وہ اور بات ہے کوئی یہ کہتا ہے کہ اینٹیں بلند کی تھی, میں کہتا ہوں قرآن ہی بلند کیا تھا, لیکن جب معنی حکم دے رہا ہے تو قرآن الفاظ کی اہمیت نہیں ہے, کیونکہ معنی یہ ہے قرآن تمہارے سامنے کھڑا ہے. عزیزان گرامی اگر قرآن الفاظ بن کر اترے تو قلب پیغمبر پہ اترتا ہے, اگر مجسم بن جائے تو علی ہو جاتا ہے. کیا سمجھے گا عزیزان گرامی, قرآن ناطق حکم دے رہا ہے کہ اگر ثابت بھی ہے تو چلاؤ کیونکہ ناطق تمہاری طرف ہے. عزیزان گرامی انصاف سے بتائیے, رسول وہ ہے جو ہر شے کے ساتھ عدل کرتا ہے. کہیں آپ نے یہ سنا بھائی اتنی مرتبہ رسول پہ آیتیں اتری, کہیں آپ نے یہ سنا جب رسول پہ آیتیں اترتی تھی تو رسول اپنی جگہ چھوڑ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے؟ کہا نہیں, کبھی نہیں کھڑے ہوا کرتے تھے کیونکہ رسول پر الفاظ اتر رہے تھے, لیکن جب معنی سامنے آتے تھے تو رسول اپنی جگہ. یہ ہے فاطمہ, یہ فاطمہ عزیزان گرامی قرآن سے الگ ہے فاطمہ, یہ ہے معنی. کون سمجھے گا بھلا کیا ہے مقام فاطمہ؟ انما ہے فاطمہ اور حل عطا ہے فاطمہ, انما ہے فاطمہ اور حل عطا ہے فاطمہ. آیتیں اتری مگر تعظیم کو اٹھے نہیں, دیکھ لے دنیا کے قرآن سے سوا ہے فاطمہ. اور عزیزان کے پر توجہ کے ساتھ 2 رکعت پڑھ کے کیا مردے کو زندہ اس لیے دیکھنے والے نہ کہتے کہ خدا ہے فاطمہ. معنی کون ہے؟ اگر دنیا معنی کو سمجھ لے, معنی کو پہچان لے تو کبھی یہ دشواری نہ ہو. لیکن عزیزان گرامی بات یہ ہے کیونکہ عادت تھی بت پرستی کی. یہ جو حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ لگایا نا, اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے, کیونکہ عادت تھی بت پرستی کی. اچھا بت پرستی کرتے کیوں ہیں؟ کیونکہ بت چپ رہتا ہے, بت چپ رہتا ہے, بت ٹوکا نہیں کرتا. عزیزان گرامی بت ٹوکا نہیں کرتا, اسی طرح الفاظ بھی ٹوکا نہیں کرتے. ٹوکتا معنی ہے, اگر غلط کام کرو گے, حرام کام کرو گے تو معنی ٹوکتا ہے, معنی منع کرتا ہے. تو عزیزان گرامی کیونکہ ہم ہیں معنی کے ماننے والے, کیونکہ ہمارا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ دیکھ کے کہیں کہ یہ علی کا ماننے والا ہے, الفاظ کا ماننے والا نہیں. ہمارے ہر عمل میں وہ جھلکیاں نظر آنی چاہیے کہ جو ہمیں معصوم نے تعلیم دی ہے. ہماری چاہے وہ ہماری نماز ہو, چاہے ہماری عزاداری ہو, عزیزان گرامی چاہے ہمارے معاملات ہوں, اپنوں سے ہوں چاہے غیر سے ہو, وہاں نظر آنا چاہیے کہ علی کا چاہنے والا ہے. تو عزیزان گرامی میں جانتا ہوں کہ وقت زیادہ ہو گیا, بس بات کو سمیٹتے ہوئے تو معنی کو اگر دنیا پہچان جائے, انشاءاللہ آگے کی بات کل کی مجلس میں عرض کروں گا کہ کس طرح دشمنوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ اصل قرآن کون ہے. عزیزان گرامی کیونکہ بات طویل نہ ہو جائے, اس بات کو سمیٹتے ہوئے لوگوں نے معنی کو نہیں پہچانا. اگر معنی کو پہچان لیتے تو یقین مانیے خود کربلا بھی نہ ہوتی. کہ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ حسین نے پوچھا کہ مجھ سے کیوں جنگ کرنا چاہتے ہو, تو کہا کہ تمہارے باپ کی دشمنی میں. اب حسین نے کہا کہ ہاں اب تم سے جنگ ہو سکتی ہے. جیسا یہ کہا بغضاً لعبیک, تو کہا جنگ ہو سکتی ہے, کیونکہ عزیزان گرامی قرآن یہ کہتا ہے کہ تم کبھی جنگ نہ کرنا الا مشرکین یا کافرین سے. تو جب یہ کہہ دیا کہ بغضاً لعبیک, تو حسین نے بتا دیا کہ جب تمہارے دل میں میرے باپ کی دشمنی ہے تو یا تم مشرک ہو یا تم کافر, تم مسلمان تو کبھی نہیں ہو سکتی. تو عزیزان گرامی چونکہ سب کچھ یہی بات ہے نا کہ اگر معنی کو سمجھ لیتے تو کبھی یہ دشواری نہ آتی. اور یقین مانیے کہ حسین نے صرف اپنی زندگی میں نہیں بتایا کہ معنی کون ہے, نیزے پہ بلند ہو کے بھی بتایا کہ معنی کون ہے. اور صرف بات حسین کی نہیں ہے عزیزان گرامی, مجھے ایک شہزادی کے مصائب آپ کے سامنے پڑھنے ہیں, ایک شہزادی کے مصائب آپ کے سامنے پڑھنے ہیں, اور بہت مشکل مصائب ہیں. مولا مجھے ہمت دے پڑھنے کی. اور یہ حسین کی وہ بہن ہے نا عزیزان گرامی, اگر یہ بہن نہ ہوتی نا تو یہ دنیا ان معنوں کو بھی مٹا دیتی. زینب وہ ہے کہ جس نے ان معنوں کو بچایا.
अजीजान ग्रामी, और बहुत मोहब्बत थी भाई और बहन में, बे इंतहा मोहब्बत थी भाई बहन में। तारीख कहती है कि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता था कि हुसैन ज़ैनब की ज़ियारत को ना जाए या ज़ैनब हुसैन की ज़ियारत को ना आए। एक मर्तबा हुसैन बहन की ज़ियारत को चले, जब ज़ियारत को चले तो क्या देखा कि रोशनदान से धूप छनती हुई ज़ैनब के चेहरे पे आ रही थी। अजीज़ान गिरामी, तारीख कहती है कि हुसैन ने अबा का दामन उठाया, अबा का दामन उठा के बहन के चेहरे पे साया करने लगे। अब उस वक्त तक साया किए रहे कि जब तक बहन नींद से बेदार नहीं हुई। एक मर्तबा ज़ैनब की आंख खुली, आंख खुलने के बाद क्या देखती है कि भैया अबा लिए बहन पे साया किए खड़ा है। एक मर्तबा ज़ैनब का दिल तड़प गया, तड़प के कहा भैया अरे बहन के चेहरे पे इतनी धूप का वारा नहीं है। अरे ज़ैनब ने तड़प के कहा भैया अगर तुम पे कोई ऐसा दिन आएगा ना तो ज़ैनब वादा करती है कि तुम पे कभी धूप न पड़ने देगी। अरे मैं हाथों को जोड़ के कहूंगा, अरे 11 मुहर्रम को जब ये काफिला करबला से गुजरा होगा, अरे ज़ैनब को वो दिन याद आया होगा। अरे जलती रेत पे हुसैन का लाशा पड़ा है। ज़ैनब ने तड़प के कहा होगा, ऐ माँ जाए तुझसे वादा किया था कि तुझे धूप से बचाऊंगी, लेकिन वादा करती हूँ कि अब इस्लाम पे कोई धूप ना आने दूंगी। बस अजीज़ान गिरामी, हुसैन की बड़ी चहीती बहन है ये, उससे मैं कोई कमी ना कीजिएगा। बड़ी अजीब रिवायत पढ़ने जा रहा हूँ, बड़ी दर्दनाक मसाइब पढ़ने जा रहा हूँ, मौला मुझे हिम्मत दे। अजीज़ान गिरामी, एक ऐसा वक्त था बचपन में जब ज़ैनब बाबा के करीब आई ना तो अली कई बाजुओं के बोसे लेते हैं, कभी गले के बोसे लेते हैं। ज़ैनब ने तड़प के पूछा बाबा क्या वजह है कि इस तरह बोसे लेते हो? अरे ज़ैनब ने कहा, वहाँ अली कहते हैं ए बेटा ज़ैनब जालिम की रेसमान होगी, अरे तुम्हारे कभी गले में बंधेगी कभी बाजुओं में बंधेगी। बस ज़ैनब ने तड़प के इतना कहा बाबा बस एक वादा कीजिए, अगर ज़ैनब कभी बुलाए तो मदद को आएंगे ना बाबा? अरे अली ने कहा तेरा बाबा कायनात का मुश्किल कुशा है, ए बेटा जब भी बुलाओगी मदद को आऊंगा। बस अजीज़ान गिरामी, अब वो बहुत करीब आने लगे। ज़ैनब ने कभी ना बुलाया अपने बाबा को। अल्लाह अकबर, कैसा बाजार था कि जिसके लिए सैयदे सज्जाद कहते थे कि शाम, हाँ शाम, जब भी उस बाजार को याद करते तो रोते रोते बेहोश हो जाया करते थे। अजरकुमुल्लाह। बस अजीज़ान गिरामी, तारीख कहती है कि बाजार ऐसा था कि उस मोहल्ले की जो मालकिनें थी उन्होंने अपनी कनीजों को ये ऑर्डर दे दिया था, ये हुक्म दे दिया था कि तुम में से कोई बाजार में न जाए। अल्लाह अकबर, कैसा बाजार था कि अब कनीजों को भी जाने की इजाजत न थी। अगर इतना बुरा बाजार था कि शराबियों का मजमा था। अल्लाह अकबर। अली की बेटियां, अजीज़ान गिरामी, एक मर्तबा एक खातून ने अपनी कनीज को बुलाया, बुलाने के बाद कहा कि देख बड़ी मजबूरी का काम आ गया, इसलिए तुझे बाजार भेज रहे हूँ, लेकिन बाजार में ज्यादा देर तक ना रुकना, ज्यादा देर तक ना रुकना। अजीज़ान गिरामी, तारीख कहती है ये कनीज एक मर्तबा बाजार गई, आने में बड़ी ताखीर हुई। अरे ये बीवी पूछती है कि क्या वजह हुई?